لیٹ می ٹیک یو اینڈ میک یو میٹ ود ونڈرفل مین. ہماری پاکستانی کمیونٹی کے بہت سے لوگ بہت سی بہترین جگہوں کے اوپر اپنی سروسز دے رہے ہیں اینڈ وی آر پراؤڈ آف دیم, جس میں جناب جہانگیر خٹک صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں. آپ ان کا جو ویلاگس ہیں آپ ان کو بھی ضرور دیکھا کیجیے گا. ویری جینون مین. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام عارفین صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سر آپ کو تو کبھی غصہ, مجھے لگتا ہے جب آپ اسکول میں پڑھتے تھے تو آپ کو سزا ملا کرتی تھی. غصہ بس اب یہ وہ موقع ہے جہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ جتنا کچھ ہو رہا ہے پہلے سے دل بہت زیادہ خفا ہے, آئی نو سر. اور اگر غصہ کریں گے تو اس سے تو مسائل کا حل نہیں نکلے کیا گا. ہوگا؟ بالکل مسائل صحیح, کا حل تو بالکل صحیح بات ہے. سوچ سمجھ سے, فرسٹریشن, عقل فہم سے. ایگزیکٹلی. بالکل غصہ جائز ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ غصہ ناجائز ہے. انسان فرسٹریٹ بھی ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ تو وہ تو کسی بھی نارمل ملک میں تو نہیں ہوتا. پاکستان چونکہ گیریزن مگر اسٹیٹ ہے تو وہاں پر سب کچھ ہو رہا ہے. جس ایولیوشن کے پروسیس میں سے پاکستان گزر رہا ہے, اسی میں سے گزر کے تنیزیا کی اگر بات کر لیں آپ ایجپٹ کی بات کر لیں, چینج جو ہے نا وہ قربانیاں مانگا کرتا ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنکس ہم اس ورڈ کے اوپر ہیں جہاں ایک تبدیلی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اور اس تبدیلی کے لیے ہمیں ایک قربانی ضرور دینا ہوگی. پاکستان میں الٹیمیٹلی یہ لوگ ڈی چوک پہ پہنچے. الٹیمیٹلی جس کنٹینر کے اوپر جا کے انہوں نے ایڈریس کرنا تھا اسی کنٹینر کو آگ لگا دی. فوج پیچھے رہی ہے, رینجرز کی اتنی مداخلت نہیں رہی اس میں. انہوں نے جو آپ کے پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کو آگے کیا ہوا تھا, اور فوج کو ریپرزینٹ کرنے والا ایک ہی آدمی تھا, اینڈ دیٹ واز محسن نقوی. کیا فرمائیں گے آپ آج کے پروگرام کے بارے میں, یا آج کی جو اسلام آباد کی چڑھائی تھی اس کے بارے میں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ جو فوج ڈپلوائے ہوئی ہے اسلام آباد میں, جس کی خبریں ہیں 111 بریگیڈ کے کچھ میرا خیال ہے دستے جو ہیں وہاں پہ آئے ہیں. یہ واضح نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ڈائریکٹلی پروٹیسٹرز کو نشانہ بنایا, لیکن ایسی کوئی خبر ابھی تک نہیں آئی, وچ از اے ویری گڈ نیوز کہ ہمارے پروٹیسٹرز اور فوج کے درمیان کوئی ڈائریکٹ لڑائی آمنا وغیرہ سامنا نہیں ہوئی. ہوا سر. بالکل, لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے پیچھے فوج نہیں ہے؟ یہ اتنا بڑا سوال ہے. تو یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی بڑے بڑے کامنٹیٹرز ہیں, دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے اخبارات, رسائل, جرائد ہیں, جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں, جتنے بھی ایسے افراد جن کا تعلق کسی بھی ملک کی ڈیپ سٹیٹ سے ہو یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے ہو, ہر ایک کو اس پورے ڈرامے کے پیچھے صرف ایک ہی کردار نظر آ رہا ہے, اور وہ پاکستان کے ملٹری انسٹیٹیوشنز ہیں. ان کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں یہ آرکسٹریٹ وہی کر رہے ہیں, اور پاکستان میں بھی اب بچہ بچہ ان کا نام دے رہا ہے. جس سے جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیے ابھی فوج ڈائریکٹ تو آ نہیں سکتی ہے. یعنی اگر اس وقت پاکستان مارشل لا کی طرف جائے گا تو میرا خیال ہے اس سے بڑا ڈیزاسٹر تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی قرضوں میں مقروض, ایک مقروض پاکستان, ایک کلاش پاکستان, ایک ورچولی بینکرپٹ پاکستان, ایک ایسا پاکستان جو کہ اپنے آپ کو خود چلانے کی صلاحیت کھو چکا ہے, ایک ایسا پاکستان کہ جہاں پر جو ہمارے حکمران ہیں اور اصل حکمران دونوں, یعنی وہ جن کی تصویریں رہتی ہیں اور وہ جن کے پیچھے ہیں, ہینڈ اینڈ گلو جسے کہتے ہیں, وہ دونوں جو ہیں وہ انفارچونیٹلی پچھلی صدی کے لوگ ہیں. یعنی دیکھیے وہ ڈیجیٹل ایج میں یقین نہیں رکھتے, اور اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ وہ اس معاشرے کو کچھ اس ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید افغانستان میں ایک ملا ہیبت اللہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ وہاں پر ایک طالبان تحریک اور طالبان کی حکومت کو چلا رہا ہے, اور نئے نئے ایڈکٹس لاتا ہے روزانہ, اور ان کی وجہ سے اس نے خواتین کے اوپر ہر قسم کے قدغن لگائے ہوئے ہیں, ہر قسم کے ان کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. اب اسی طرح کا معاملہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. وہ نزلہ اس طرف بھی آ گیا لگتا ہے, کیونکہ ہماری جو CII جو ہے
काउंसिल ऑन इस्लामिक आइडियोलॉजी, उन्होंने जो फतवा दिया वीपीएन के हवाले से, पूरी दुनिया उस पर हंस रही है। और उसके बाद फिर पाकिस्तानी हुकूमत, जब दुनिया में पाकिस्तान एक लाफिंग स्टॉक बना, तो उसके बाद फिर वो सीआईआई वालों ने कोई एक्सप्लेनर भी नहीं दिया कि जी हमने ये जो हमने फैसला किया था, ये हमने जो हमारी इस्लाम से मुताल्लिक जो हमारी इल्मियत है उसकी बुनियाद पर किया था, ना कि किसी की ख्वाहिश की बुनियाद पर। उन्होंने वो अभी तक जस्टिफाई नहीं किया। लेकिन दुनिया भर में ये जरूर हुआ कि उनकी जो उनकी इल्मियत थी वो आश्कारा हो गई। यानी ये कि शायद वो बहुत बड़े आलिम हों, मैं उनके इस पर कोई चैलेंज नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अपने आप को खुद आलिम नहीं समझता, तो लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप जो कहते हैं, आप जो करते हैं, उसी से आपको जज किया जाता है। यानी मेरे जहन में अगर 50,000 बहुत अच्छी चीजें भी हों, लेकिन मैं दुनिया की वर्स्ट चीजें कर रहा हूं, मैं लोगों का कत्ल कर रहा हूं, मैं लोगों से जमीनें छीन रहा हूं, मैं लोगों को सप्रेस कर रहा हूं, मैं लोगों को जो भी आवाज मेरे खिलाफ आवाज उठती है मैं उनको मजल कर रहा हूं, मैं दुनिया में हर खौफनाक काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा दिल से बहुत अच्छा हूं मैं, तो आप मुझे बताइए आप मेरे बारे में अपनी राय कैसे कायम करेंगी? इस बुनियाद पर कि मेरे दिल में मेरी सोच बहुत साफ सुथरी है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, या शायद मैं 10 वक्त नमाज भी पढ़ता हूँ, मुसलमान 5 वक्त पढ़ते हैं, लेकिन ये जो असल ये जो सीज मेंटेलिटी वाले साइकोपैथ्स हैं, वो अनफॉर्चुनेटली 10 मरतबा नमाजें पढ़ते हैं, क्योंकि वो 5 नमाजें मेरा ख्याल है कि इस वजह से भी करते हैं कि उनकी गिल्ट होती है। तो बहरहाल ये एक लंबी बहस है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है ये किसी मूवमेंट को रोकने की कोशिश नहीं है, मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि देखिए कितने दिनों से पाकिस्तान वर्चुअली बंद है, कितने दिनों से आप देखिए पंजाब वर्चुअली बंद है, कितने दिनों से खैबर पख्तूनख्वा बंद तो नहीं है लेकिन चल भी नहीं रहा, कितने दिनों से बाकी पाकिस्तान में देखें तो वहां पर क्या हालात हैं, कहीं पर दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, कहीं पर हमारी अपनी रियासत से भेड़िए बने हुए वो जाके लोगों के घरों में घुस जाते हैं। तो हर किस्म की वहशत और दहशत का आलम बना हुआ है, और उसकी वजह से जो लोगों का, और देखिए रियासत क्या होती है, रियासत किसे कहते हैं, रियासत के उसूल क्या हैं? रियासत का सबसे बड़ा उसूल यह है कि शहरी और रियासत के दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लॉ के जरिए बाइंड किया जाता है। यानी वो जो धागा जिसके जरिए मेरी और अमेरिकी हुकूमत के साथ एक राब्ता बना हुआ है, वो धागा है जो कानून की शक्ल में मेरे ऊपर लागू होता है, और एक अच्छे शहरी के होते हुए मैं उस कानून को फॉलो करता हूं, मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता हूं, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूं। इसी तरह आप कनाडा में बैठी हैं तो आप भी वही कर रही हैं, और वही पाकिस्तान में बैठा शख्स भी कर रहा है। लेकिन अगर रियासत खुद इस बात पर तुल जाए कि जो कानून हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे जो फाउंडिंग फादर बेचारों को तो इतना टाइम ही नहीं मिला था कि पाकिस्तान के लिए कोई ढंग का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते, लेकिन उसके बाद चलते लड़ते मरते कहीं 1973 में कुछ तो बना, उसके बाद से लेकर आज तक जो कॉन्स्टिट्यूशन रह गया है उसका हमने क्या हुलिया कर दिया। तो उसकी वजह क्या होता है कि जो रियासत और शहरी के दरमियान जो एक रिश्ता होता है, जिसको कहते हैं कि रियासत होती है, वो एतजाज हसन कहते थे वो वकला तहरीक में कि रियासत होती है माँ की जैसी। तो वो जो माँ के साथ, रियासत के साथ जो उसके बच्चों का यानी शहरियों का जो ताल्लुक होता है वो कमजोर पड़ जाता है। इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है, वो लोग जिन्होंने के गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, या मैं कहूँगा 36 घंटों के दौरान या 48 घंटों के दौरान अपनी जानें गंवाई हैं दोनों साइड से, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी के इदारों के अफराद हो, वो भी पाकिस्तानी है, वो भी इंसान है, वो भी मुसलमान है, उनके अंदर भी सुर्ख रंग का खून बहता है, और जो लोग पीटीआई के हैं वो भी, या कोई आम शख्स जो भी इससे मुतासिर हुए, सारे बेसिकली एक ही कौम के हैं, एक ही झंडा को वो सलूट करते हैं, एक ही पासपोर्ट पर सफर करते हैं। लेकिन जो इख्तिलाफी नुक्ता है वो कोई गैर मामूली भी नहीं है। यानी मजे की बात यह है कि अगर दुनिया में कोई और नॉर्मल मुल्क होता, आई स्ट्रेस ऑन नॉर्मल, क्योंकि पाकिस्तान एक एबनॉर्मल मुल्क है, यहाँ पर सीज मेंटेलिटी वाले साइकोपैथ्स जो हैं उनके हाथ में ताकत है, और वो लोग जिनके हाथ में जो है, जो वो चाहते हैं कि हमें अपना हक दो, हम तो तुम्हें ये नहीं कह रहे कि आप छोड़ दो अपनी कुर्सियां, लेकिन हम आपको ये कह रहे हैं कि खुदा के लिए आप इंसाफ करो। तो अगर इंसाफ एक मुआशरे से खत्म हो जाए तो फिर क्या होता है? फिर वही होता है जो इस वक्त सड़कों पर हो रहा है। आई विश एंड आई विश एंड आई विश कि पाकिस्तान में
جو ہمارے حکمران ہیں. کیونکہ دیکھیے کوئی بھی ان کو ٹاپل میرا نہیں خیال کہ کوئی کر سکتا ہے ایز سچ, کیونکہ وہ طاقت میں ہیں, ان کے پاس تمام ریسورسز ہیں, ان کے پاس پاکستان کے سب سے طاقتور فورسز ہیں, وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جو اب تک وہ کر چکے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے, دو بڑے نقصان ہوئے. ایک تو یہ کہ دیکھیے پاکستان کی اکانومی کو ایک میرا خیال ہے ناتلافی نقصان ہو رہا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ 2023 میں یعنی لاسٹ ایئر جب سے یہ ہمارا پاکستان میں جو وہ کیا کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کی جو پاورز ہیں ان کو ایز این انسٹرومنٹ آف ریپریشن استعمال کیا جا رہا ہے, تو اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ جہاں پر لوگوں نے بڑا سفر کیا, لوگوں یعنی گھروں کے اندر گھس گئے, تب یعنی ایسی بد تہذیبی دیکھی گئی جو کہ ہمارے معاشرے کا کبھی بھی خاصا نہیں تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. یعنی ایک تو یہ کہ وہ لوگ جو کہ ڈیجیٹل سفیئر میں آپریٹ کرتے ہیں وہ بیچارے سب سے بڑے وکٹم بنے, کیونکہ دیکھیے پاکستان دنیا کا 7واں وہ ملک ہے, 7واں بڑا فری لانسرز ملک ہے. یعنی یہ جو اپ ورک وغیرہ میں جہاں پر لوگ کام کرتے ہیں نا, تو اس میں دنیا میں 7ویں نمبر پر ہے پاکستانی. اب مجھے بتائیے کہ اس کے ساتھ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا روزگار منسلک ہے. تو اگر آپ یہ سب کچھ کو سلو ڈاؤن کریں گے, روکیں گے, صرف اس لیے کہ آواز باہر نہ جائے, اور آواز تو پاکستان میں ویسے بھی میڈیا اتنا زیادہ کنٹرولڈ ہے, وہ بیچارے تو ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتے, لیکن کیا یہ آوازیں دنیا میں باہر بند ہو رہی ہیں؟ آپ جائیں ذرا نیو یارک ٹائم, صرف پاکستان یعنی گوگل کریں اور لفظ پاکستان ڈالیں, اور پھر آپ دیکھیے کہ کسی بھی ریاست کی کارکردگی آپ کو سامنے آ جائے گی. یعنی اگر آپ فرض کیا سوئٹزرلینڈ ڈالیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جی سوئٹزرلینڈ میں کیا ہوا. نیگیٹو خبریں بھی ہوں گی, پازیٹیو بھی ہوں گی, دونوں ہوں گی, لیکن شاید پازیٹیو خبریں زیادہ ہوں. آپ ڈالیں فرانس, آپ کو شاید زیادہ پازیٹیو خبریں ملیں, اور طاہر کرائم وغیرہ کی خبریں ہوں گی جو ہر جگہ ہوتی ہیں. آپ کوئی اور ملک ڈال دیں, آپ ایون برونڈی ڈال دیں جو کہ افریقہ میں ہے, اور اگر آپ وہ ڈالیں گے تو میرا خیال ہے آپ کو وہاں سے پاکستان کی نسبت زیادہ, حالانکہ برونڈی میرا خیال ہے کہ میں اسے کہتا ہوں کہ برونڈی اتنا خوبصورت ملک ہے اور اتنا ویل ڈیولپڈ ملک ہے, باوجود اس کے کہ وہاں پر ایک جینوسائیڈ ہوا تھا, اس کے باوجود وہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یعنی وہ کسی بھی ڈیولپڈ ملک سے پیچھے نہیں ہے. تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ پاکستان کو ڈالیں تو آپ کو صرف اور صرف کچھ نہیں ملے گا, نیگیٹو خبریں ملیں گی, ایسی خبریں ملیں گی کہ جس سے دیکھ کر دل دکھتا ہے. یعنی لاسٹ ایئر $230 ملین کا ہمیں صرف اس وجہ سے نقصان ہوا کہ ہمارا انٹرنیٹ سلو تھا. ہمارے جو سافٹ ویئر ہاؤسز تھے, جا کر ذرا ان بیچاروں سے پوچھے تو صحیح کہ وہ کہاں کے کہاں ہیں. ابھی تو اس سال تو بہت ہی زیادہ ہوگا, اس سال تو آئی ڈونٹ نو کہ بات کہاں تک پہنچے گی. آئی وش کہ پاکستان میں آئی نو دیر آر کپل آف انسٹیٹیوشنز جو اس کو فالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نیٹ بیسڈ بزنس انٹرپرائزز ہیں ڈیجیٹل سفیئر میں, جو ہماری اکانومی ہے ڈیجیٹل اکانومی, وہاں پر کتنی اس میں گروتھ ہوئی ہے یا کتنا اس میں نیگیٹو ٹرینڈز آئے, وہ جا کے دیکھیں, آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ ریاستی پالیسیز کا کہاں فائدہ ہو رہا ہے اور کہاں نقصان. سر آپ نے جو بات کہی میں اس کو ایلیبوریٹ کرنا چاہتی ہوں اپنے عام لسنرز کے لیے, کہ مثال کے طور پہ آپ کو تھرڈ پارٹی سروسز ملتی ہیں, بہت ساری سروسز راجرز کی یا یہاں وہاں کی, آپ یہاں سے کال کرتے ہیں, آپ کی کال ٹیکنیکل سپورٹ پہ باہر کے ملکوں پہ جاتی ہے جہاں سے ان کو بہتر اور سستی سروسز مل جاتی ہیں. بے شمار ادارے یہاں پہ ایسے ہیں جنہوں نے تھرڈ پارٹی سروسز پاکستان سے حاصل کی ہوئی ہیں, وہ وائس اوور آئی پی کے ذریعے حاصل کی گئی ہیں یا یہ انٹرنیٹ وی پی اینس کے ذریعے حاصل کی گئی ہیں. اور وی پی این کو سلو کر دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے وہ زر مبادلہ جو پاکستان جا رہا تھا اس کو روک دیا. جب امپلائیز کام نہیں کر سکیں گے کمپنیوں کو, تو الٹیمیٹلی کیا کریں گی کہ وہ ان لوگوں سے کانٹریکٹ یا ان ممالک سے کانٹریکٹ کریں گے جہاں اسٹیبلٹی کمپیریٹیولی زیادہ ہوگی. سر میں آج کی جو کال ہے اس کو جس طرح سے ایلیبوریٹ کیا گیا, ایک تو مختلف انٹرنیشنل میڈیاز نے جب ان کو کور کیا تو انہوں نے کہا کہ کے پی کے لوگوں نے, جو خیبر پختونخوا کے لوگوں نے بڑا جوشیلے انداز میں, والہانہ انداز میں وہ یہاں پر پہنچے ہیں, بلکہ وہ کرینز کو بھی ساتھ لے کے آئے ہیں, ویراز پنجاب سے دستے نہیں جا سکے. جب پنجاب کے لوگوں سے جب اس کے بارے میں ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ پنجاب واز ٹوٹلی بلاکڈ, اور بلاک کرنے کے بعد ہر طرف پولیس کی نفری بہت زیادہ تھی, کیونکہ پنجاب میں آپ کو پتہ ہے حکومت دوسری پارٹی کی ہے.
کے پی کے بارے میں، اور یہی صورت سندھ کی بھی ہوئی کہ سندھ سے بھی لوگوں کو آنے ہی نہیں دیا گیا اس سمت میں، جو بھی راستے تھے ان کو بند کر دیا گیا تھا. پختونخوا سے جب لوگ آئے تو گورنمنٹ نے یہ جو غلط بیانی کی، اینڈ آئی ووڈ رادر سے کہ آپ کے پولیٹیکل لیڈرز، یس جب محسن نقوی بیان دیتے ہیں دیٹ از فیس آف آر اسٹیبلشمنٹ. محسن نقوی از ناٹ اے پولیٹیشین، ہی از چوزن مین بائی دا اسٹیبلشمنٹ. محسن نقوی، اور مجھے تو لگتا ہے اس کو اپنی جان بچانی چاہیے محسن نقوی کو، اس کا مسلمان تاثیر سے بھی برا حال ہونا ہے. مگر انہوں نے ایک جو تارڑ صاحب ایک ہیں پاکستان کے، انہوں نے ایک لفظ کہا کہ خیبر پختونخوا سے جو لشکر آئے ان میں افغانستان کے لوگ بہت سارے شامل تھے اور ان پہ الگ سے دفعات لگیں گی. یعنی انہوں نے ہر چیز کو جو گڈمڈ کر دیا ہے وہ بڑا غلط کیا ہے. بالکل غلط تو بہت کچھ ہو رہا ہے، اور سب سے جو خطرناک چیز ہے، دیکھیے جو ابھی عطا اللہ تارڑ صاحب ہو گئے یا نقوی صاحب ہو گئے، اور ویسے تو پاکستانی حکومت میں، ویسے آپ کو کچھ یاد ہے کہ شہباز شریف کو آپ نے کب دیکھا تھا لاسٹ ٹائم؟ سر بیانات میں تو ان کو دیکھا تھا، ابھی 2 دن پہلے انہوں نے ایک یہ بیان بھی دیا تھا جی پولیس آفیسر مر گیا، حالانکہ وہ پولیس آفیسر اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ہی ڈائیڈ آف ہارٹ اٹیک. اور اس کو پی ٹی آئی والوں نے نہیں مارا تھا، پی ٹی آئی والے بلکہ اس کو پانی پلا رہے تھے. میں جو بات کر رہا ہوں، دیکھیے کہ شہباز شریف کا ایک بیان اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہیں. اسی طرح اسحاق ڈار جو کہ ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، فورن منسٹر بھی ہیں پاکستان کے، ان کا بیان آپ نے کبھی دیکھا؟ لاسٹ ٹائم وین ڈیڈ یو سی ہم؟ وہ بھی غائب ہیں. پاکستان کی ریاست ان کا بھی بیان، سوری ٹو انٹرپٹ، آپ کی نالج بات ہے، ان کا بھی 2 دن پہلے یہی بیان آیا تھا کہ جب پاکستان میں کسی طائفے نے آنا ہوتا ہے تو پی ٹی آئی، یعنی وہ کہتے ہیں نا منہ کھلتا ہے تو دے ہیو نتھنگ ایلس ٹو ٹاک اباؤٹ دی اسٹریٹجیز ٹو امپروو آور سیلف اور ٹو امپروو پاکستان. دا اونلی تھنگ بٹ دے ٹاک اباؤٹ از ٹو ٹاک اباؤٹ دا ادر پارٹی رادر دین ٹاکنگ اباؤٹ دی اسٹریٹجیز ٹو امپروو پاکستان. دیکھیے وچ از ویری سیڈ، کیونکہ یہ تمام جو ان لوگوں کے جو بیان آتے ہیں، اور وہ بیان ایون پاکستانی اخبارات بھی نہیں چھاپتے اب تو. آپ ذرا جا کے دیکھیے، کل کا ڈان دیکھیے، ذرا دکھائیے کہاں پر ہے شہباز شریف کا کہیں بیان ہو، ایک آدھ کہیں ہوگا، میں یہ نہیں کہتا ہوں نہیں ہوگا. یا پھر اسحاق ڈار کا کہیں بیان نظر آئے تو کہاں ہوگا؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. وہ فارن منسٹر ہیں، ان کا جو کام کرنے والا ہے کیا وہ کر رہے ہیں واقعی کہیں نظر آ رہا ہے؟ آئی ایم ناٹ شیور. پاکستان کے حوالے سے اس وقت جو اس کو جو ایک ریشیل کلرز دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ حکومتی جو وزیر ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. خطرناک اس لیے ہے کہ دیکھیے یہ ہزاروں کی تعداد میں پولیس جو ہے، یعنی یہ بات ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے کہ پنجاب میں انہوں نے کافی زیادہ بیریکیڈ کیا ہوا تھا، اور بیریکیڈ تو کے پی کی بارڈر کو بھی انہوں نے کیا ہوا تھا. کے پی والے بھی تو they did not just strolled into سر وہ Punjab اپنے ساتھ پلان کے ساتھ آئے تھے، کرینز وغیرہ وہ ساتھ لے کے آئے ہیں. نہیں، لیکن ساؤتھ پنجاب سے لوگ نہیں، ساؤتھ پنجاب سے تو لوگ وہ بارجز پر اپنی گاڑیاں اٹھا کے لے آئے تھے، جو آنا چاہتے تھے تو وہ پہنچ گئے تھے. کوئٹہ سے لوگ پہنچے، کوئٹہ کے سارے وہ پورا بلوچستان کراس کرتے ہوئے، ساؤتھ پنجاب کراس کرتے ہوئے ڈی آئی خان کے راستے آ گئے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بے شک کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں کوئی پی ٹی آئی کا نمائندہ نہیں ہوں تو مجھے اس پہ کوئی زیادہ اثر نہیں پڑتا، نہ میری صحت پہ اس سے کچھ اثر بھی نہیں پڑتا کون کہاں سے آ رہا ہے. لیکن اگر میں ایز این اینالسٹ بات کروں گا تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے، اگر تو ایک پارٹی نے ایک بہت بڑی موومنٹ چلانی ہے تو اس کے لیے پوری پارٹی کو کہیں نہ کہیں نظر آنا ہوگا. پی ٹی آئی بے شک ہر جگہ نظر آتی ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جس قسم کا ریاستی جبر پنجاب میں ہوا ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ کے پی میں ہوا ہے. یعنی سب سے زیادہ جو ریاستی جبر ہے وہ پنجاب ہی میں ہوا ہے. ایون سندھ میں بھی ہم نے بہت کم دیکھا ہے، بلوچستان میں ہوا ہے لیکن بہت کم. لیکن پنجاب میں تو انہوں نے یعنی کہ میں کہتا ہوں حد ہی کر دی ہے. تو اس کی وجہ سے اگر پنجاب سے زیادہ
یعنی لوگ نہیں نکلے تو میرا خیال ہے کافی حد تک انڈرسٹینڈیبل بھی ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ جو ان کے بڑے لیڈران تھے کم از کم ان کو سامنے آنا چاہیے تھا. بہت سارے لوگ ابھی بھی انڈر گراؤنڈ ہیں اور بے شک کہ وہ خان صاحب کے کہنے پر ہے لیکن وہ بھی آ سکتے تھے. لیکن خیر اس سے میرا نہیں خیال کہ کچھ بہت زیادہ ارسٹ پنجاب سے تو ہر بندہ اریسٹڈ ہے اور خان صاحب نے بھی لیڈر سارے اریسٹڈ ہیں اور جو لوگ ڈیفیم کرنا چاہتے ہیں وہ جو بھی کہیں مگر عمران خان صاحب سے بیہائنڈ دا ڈور رابطے میں بھی رہے ہیں. بٹ انہوں نے صرف اپنی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا, انہوں نے جو پنجاب سے لوگ اریسٹڈ ہیں ان کی رہائی کا پہلے مطالبہ کیا ہے. سب سے زیادہ لوگ پنجابی کے رجسٹرڈ دیکھیے, ہزاروں جو لوگ جو اس وقت اریسٹڈ ہیں دے آر بیہائنڈ دا بارز, دے آر فرام پنجاب. تو دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ وہ سب سے زیادہ اگر کسی کو جو ریپریشن کا سامنا کسی نے کیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان کے کسی بھی صوبے میں کسی لوگوں نے کیے, سب سے زیادہ پنجاب نے کیے. تو لہذا ان کو آپ وہ اسپیس بالکل دیں گے. I have no problem with that. میں totally agree with you. سر آج آپ جب یہ بات کر رہے ہیں تو میں ایک چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں. آج امریکہ کا بیان آیا ہے اور وہ بیان امریکہ نے یہ کہا ہے کہ میں کوٹ ان کوٹس میں ہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. امریکہ کی حکومت پاکستان پر انسانی حقوق, پی ٹی آئی کے حق احتجاج کے احترام پر زور. اور انہوں نے مظاہرین کو بھی کہا ہے, انہوں نے گورنمنٹ سے بھی کہا ہے کہ مطلب یو گاٹ ٹو بی لٹل ہمبل اینڈ ود ان دا لمٹس. وہ بیان انہوں نے کل دیا تھا. امریکہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ یعنی وہ گرم جوشی جو امریکہ کی کیوبا کے حوالے سے ہوتی ہے, وہ گرم جوشی جو امریکہ کی وینزویلا کے حوالے سے ہوتی ہے, وہ گرم جوشی جو کہ امریکہ کی چائنا یا دوسرے ممالک کے حوالے سے ہوتی ہے جو کہ ہمیشہ پوری دنیا میں ان کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جانچا جاتا ہے. پاکستان کے حوالے سے تو وہ سٹینڈرڈز نہیں ہیں. امریکہ ڈیفینیٹلی یہاں پر کچھ ڈبل سٹینڈرڈز استعمال کر رہا ہے. امریکہ سے یہی تو گلا ہے, ان کے اپنے ممبرز آف کانگریس صدر بائیڈن سے گلا کر رہے ہیں. ان کی ڈیموکریٹک پارٹی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے سفیر کو بلاؤ, کیونکہ وہ جو پاکستان میں جو الیکشنز ہوئے اس کے فوراً بعد ان کا بیان آ گیا وچ واز ویری فیوریبل. اور یعنی امریکہ یا کسی بھی غیر ملکی کا ڈائریکٹ فوراً کسی بھی الیکشن پر اس طریقے کا ریئیکشن جو ہے وہ سفیر سے نہیں آتا, وہ ان کے فورن آفس سے آتا ہے, یا پھر اگر ان کے الیکشن آبزرورز گئے ان کی وجہ سے پہلے آتا ہے. لیکن اس پر ممبرز آف کانگریس نے اس کے اوپر اعتراض اٹھائے. جو لیٹسٹ 42 ممبرز آف کانگریس, آل ڈیموکریٹس, آئی تھنک آل آف دیم آر ڈیموکریٹس, انہوں نے جو بائیڈن کو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کے اوپر تو جو وہ لوگ جو کہ امریکن جو ڈیموکریٹک ایتھوز میں یقین رکھتے ہیں اور جو امریکہ کو ہمیشہ کے لیے فالو کرتے ہیں, بہت سارے لوگ اس سے انسپریشن لیتے ہیں کہ یہاں پر ایک بہت مضبوط سسٹم ہے, یہاں پر ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز بہت زیادہ مضبوط ہیں. تو ساروں کا یہ خیال تھا کہ شاید امریکہ وہ جو معیار جو اپنی فورن پالیسی کے لیے استعمال کرتا ہے جس میں ہیومن رائٹس اینڈ ہیومن ویلیوز اینڈ ڈیموکریسی اینڈ فری اسپیچ وغیرہ شامل ہیں, تو اگر انہی کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ اگر بیان دیتا تو شاید یہ تھوڑا مختلف ہوتا. یہ صرف اتنا نہ ہوتا کہ جی ہاں یہ ٹھیک نہیں ہے, پروٹیسٹرز کو بھی خیال رکھنا چاہیے اور حکومت کو بھی خیال رکھنا چاہیے. میرا واجبی سا بیان ہے. آئی ڈونٹ تھنک اٹ میٹرز مچ. وٹ ول میٹر موسٹ از کہ چونکہ صدر بائیڈن تو لیم ڈک پریزیڈنٹ ہیں, ان کے تو اب کیا 6-7 ہفتے رہ گئے, تو وہ اس کے بعد وہ تاریخ کا حصہ بن جائیں گے, اور اس کے بعد نئے صدر آئیں گے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ نئے صدر صاحب کیا کرتے ہیں, کیونکہ وہ امپورٹنٹ ہے کہ کیا وہ بھی یہی لائن لیں گے کہ جس کے تحت, اور کوئی بھی امریکہ سے یہ تو مطالبہ نہیں کر رہا کہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائیں. بینگ اے پاکستانی, میں خود پاکستانی, کیا میں چاہوں گا کہ میرے ملک پر امریکی پابندیاں لگیں؟ نو, ناٹ ایٹ آل, بالکل کبھی بھی نہیں چاہوں گا. کیا میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان سے جو اشیاء امریکہ آتی ہیں ان پر ٹیرفز لگیں؟ کبھی بھی نہیں چاہوں گا. ہمارا تو آلریڈی جو ہمارا کسی کے ساتھ اگر سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار ہے وہ امریکہ ہے. امریکہ سے ہم ہر سال آن دا ایوریج $2 ارب کماتے ہیں کاروبار میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو کبھی بھی نہیں چاہوں گا. لیکن جو یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ امریکی حکومت سے تھوڑے ان سے ناراض ہیں پاکستانی, تو وہ اس بات پر ناراض ہیں کہ آپ نے وہ اصول جو آپ اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں اور آپ دنیا کو کہتے ہیں کہ ہماری فورن پالیسی اسی کے
इन्हीं उसूलों के तहत बनाई गई है, तो फिर वो फॉरेन पॉलिसी का इतलाक पाकिस्तान पर क्यों नहीं होता? और हम ये नहीं चाहते कि आप पाकिस्तान पर किसी किस्म की सैंक्शन लगाएं, हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी ऐसी तादीबी कार्रवाई करें जिससे कि आम पाकिस्तानी की जिंदगी पर नेगेटिव असर पड़े। लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि आप ये जरूर कर सकते हैं कि जिस तरह बांग्लादेश के इलेक्शन से पहले अमेरिका ने बांग्लादेश के फॉर्मर आर्मी चीफ पर पाबंदी लगा दी थी कि आप अमेरिका नहीं दाखिल हो सकते। हम चाहते हैं कि ऐसे अफराद जो कि हमारी रियासत का कहीं भी हिस्सा हो, उनको चाहिए कि उनके ऊपर हर किस्म का, अगर अमेरिका उनके ऊपर कोई सैंक्शन लगाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसमें भलाई सबकी है। या अगर उनको समझा देता है, क्योंकि सैंक्शन भी ना लगाए, उनको समझा दे कि खुदा के बंदे अपने मुल्क को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये एक नहीं कई अशखास हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है, यानी किसी भी रियासत का एक सिस्टम होता है। तो आप सिंगल हैंडेडली सिर्फ एक बंदे को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एज ए ग्रुप काम कर रहे हैं, तो उसमें क्लिक है पूरी की पूरी, वो सारे के सारे मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका जो कन्फ्रंटेशनल सॉल्यूशन नहीं बल्कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकलना चाहिए, और उसमें अमेरिका जैसे दोस्त ममालिक एक किरदार अदा कर सकते हैं। और वो किरदार ये नहीं है कि अमेरिका बताए कि पाकिस्तान में कौन किस तरह हुकूमत करेगा, बल्कि वो ये है कि अमेरिका सिर्फ ये कहे कि देखिए ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, हम इनमें यकीन रखते हैं, और हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन्हीं वैल्यूज को अपने ऊपर भी लागू करेंगे, क्योंकि हम आपके साथ काम कर रहे हैं, और हम इस वजह से आपके साथ काम कर रहे हैं कि आप जिस रोड पर चल रहे हैं, दिस रोड विल लीड यू टू प्योर डेमोक्रेसी, और यही इंपॉर्टेंट चीज है। और दोस्त ममालिक का किरदार तो यही काम आता है ना, इसके अलावा तो कोई ये नहीं कह रहा कि अमेरिका जाके इंटरफेयर करे। नोबडी वांट्स दैट, नोबडी शुड वांट दैट एक्चुअली। लेकिन जो दुनिया के हर लोग, दुनिया जो हमारे पाकिस्तान में जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी जब डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता तो हर कोई सोच रहा था कि जी इसका फायदा होगा, इमरान खान को फायदा होगा। हो सकता है खान साहब को इसका फायदा भी हो, आई डोंट नो, ये तो अभी आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह थी, क्या थी एक्सपेक्टेशंस की, वो ये थी कि सबका ख्याल ये था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शायद राइटियस, यानी कि अगर उनके ख्याल में यहाँ पर ज्यादती हो रही है तो वो उसके ऊपर खड़े होंगे। और पाकिस्तान में चूंकि वो लोग जो कि इमरान खान के साथी हैं वो समझते हैं गलत हो रहा है, वो लोग जो कि इमरान खान के साथी नहीं भी हैं वो भी कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, यानी दोनों तरफ से कह रहे हैं गलत हो रहा है। लेकिन जो कह रहे हैं वो जो कि इमरान खान के साथी नहीं है और कह रहे हैं गलत हो रहा है, वो जब जहां पे उनको बोलना चाहिए वहां बोल नहीं पाते, क्योंकि कमजोर हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अमेरिका की जो पॉलिसी अभी तक रही है उसमें अगर अमेरिका थोड़ी सी भी अंगड़ाई लेना, हल्की सी, और सिर्फ पाकिस्तान को याद दहानी कराए, ये नहीं और कुछ नहीं, कि देखिए आपके इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, आपने बहुत सारी ट्रीटीज पर साइन किया हुआ है, और अगर आप हर जगह पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटरनेशनल कानून वायलेट हो रहा है पाकिस्तान में, ऑलरेडी हो चुका है, हर रियासत में होता है लेकिन बाज़ जगहों पर बहुत ज्यादा होता है। और इसीलिए फिर दुनिया में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए हैं कि जहां पर ऐसे अफराद जो कि अपने कानून से बालातर अपने आप को समझते हैं और वो ऐसे काम कर जाते हैं जिससे कि वो इंटरनेशनल लॉ को भी वायलेट कर जाते हैं, तो फिर वो क्या होता है, वो मुल्क के कानून की गिरफ्त में नहीं, वो इंटरनेशनल कानून की गिरफ्त में आते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अदर देन दैट मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका से या किसी भी मुल्क से पाकिस्तानियों को ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जी हमारे ऊपर जो ज्यादती हो रही है वो हमारे लोग कर रहे हैं और हल हमारे जो है वो बाहर से आएगा। बल्कि जो हमारे ही लोग हैं अभी अगर जिनसे गिले हो रहे हैं, जिनके ऊपर नुक्ताचीनी हो रही है, जिनमें मैं भी शामिल हूं, ज़ाहिर मैं खुश नहीं हूं इन बातों पर, तो मैं भी नुक्ताचीनी करता हूं, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि मैं जो है ये इन्वाइट कर रहा हूं कि बाहर से कोई आए और उसको सॉल्व करे? बल्कि मैं तो अपने जो मेरे अकाबरीन हैं, जो अल्लाह ताला ने उनको बड़े ओहदे दिए, मैं उनको हमेशा ये दहानी करूंगा कि खुदा के लिए कुछ अपनी कौम पर रहम करें और न करें ये, क्योंकि ये वो रास्ता है कि जिससे पहले भी किसी ने कुछ हासिल नहीं किया और अगर आप दोबारा करेंगे फिर भी कुछ हासिल नहीं किया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर पावर शिफ्ट हुई थी अमेरिका के पास तो ये ह्यूमन राइट्स की ग्राउंड के ऊपर ही पावर शिफ्ट हुई थी, मगर आज पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, बाकी आपने सर जो बात कही कि ज़ाहिर सबसे ज़्यादा कारोबार हम करते हैं, मगर अमेरिका को ये पता है कि पाकिस्तान अमेरिका के बिना चल भी नहीं सकता और हमारे तो लोगों का हाथ मरोड़ के वो कोई भी काम करवा सकते हैं।
یا پیسے کے زور کے اوپر پیسہ پھینک تماشا دیکھ پہ کوئی بھی کام بالکل کروایا جا سکتا ہے. اور ہمارے اپنے بے شمار ایسے لوگ جو ایک عرصہ تک پاکستان کے کسی ٹیلی ویژن پروگرام پہ نہیں آئے, اب ان کی حکومت ہے. آپ دیکھ لیجئے حسین حقانی آج کل آپ کو روز پاکستان کے ٹیلی ویژنس پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ جناب طارق فتح صاحب کے ساتھ مل کے کام کیا, کن اداروں کے ساتھ کام کیا تھا, آپ کے نوٹس میں بھی ہے, ہمارے نوٹس پہ بھی ہے. مگر کون ان کے ساتھ ہے؟ پولیٹیشین. ہمارا پولیٹیشین ان کے ساتھ انوالو ہے. اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ کہ یہ جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے, جو ہمارا پی ٹی آئی کی اس کال میں آرمی ڈائریکٹلی سامنے نہیں آئی. مجھے اتنا کل رات کو بھی, پاکستان میں رات کا وقت تھا, ہمارے یہاں صبح کا وقت تھا, کہ یہ لوگ سر سے جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے. بہت پریشانی کا عالم تھا, اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے. مگر پولیٹیکل لوگوں نے, سر ہماری یادداشت بڑی کمزور ہے, بڑی کمزور یادداشت ہے, اور ہم تھوڑی ایموشنل نیشن بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. بہت سے لوگ آپ گالیاں بھی دیتے ہیں, مجھے برا بھلا بھی کہتے ہیں ان باتوں کے اوپر. عمران خان صاحب نے اگر ایک فیصلہ صحیح کر لیا ہوتا اپنے 3.5 سال میں, اور اگر وہ بزدار صاحب کو پنجاب سے نکال دیا ہوتا, اور اگر بزدار صاحب تھے وہاں پہ تو بیکاز بزدار صاحب کے ساتھ لنک تھی وہ گوگی صاحبہ, اور گوگی صاحبہ کے ساتھ لنک تھیں ہماری بشرا بی بی صاحبہ, اور بشرا بی بی کی ہی شکایت کی تھی اسی معاملے کی عاصم منیر صاحب نے جب عمران خان سے کی تھی, تو وہیں سے ان کا جھگڑا ہو گیا تھا. تو آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یس, عمران خان از اے ویری سنسیئر لیڈر. آج وہ جیل سے نہیں نکلنا چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے لوگ پہلے نکلیں. مگر میں بشرا بی بی سے بھی کوئی اتنی زیادہ مطمئن ہوں نہیں. شی جسٹ وانٹیڈ, آپ سر پڑھے لکھے انسان ہیں, بہت سے لوگوں کو میری اس بات سے اعتراض ہوگا, آپ کی اپنی رائے ہے, میری بالکل اپنی رائے ہے. ممالک تعویذ گنڈوں پہ نہیں چلتے, ممالک کے لیے اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ اگر آپ یہ سمجھیں کہ قربانیاں کر کے ملک چل جائے گا تو ملک, میرا نہیں خیال کہ بکرے کا سر دینے سے ملک چلتے ہیں. ملک اسٹریٹجیز کے ساتھ چلتے ہیں, جس کے لیے اپوزیشن کو رول پلے کرتے ہوئے شیڈو گورنمنٹس بنانی چاہیے, اور ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں غلطیاں ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بشرا بی بی تو پولیٹیشین نہیں ہے, اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اگر وہ تعویذ گنڈوں پر پاکستان چلانے کی کوشش کرتی آ رہی ہے, یا پہلے بھی ان کے اوپر یہ بڑا الزام لگتا رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی دیٹس ایبسولوٹلی رانگ. اور پھر ساتھ جہاں بات آ گئی کہ اس وقت جو پاکستان میں اس تحریک میں ان کا جو کردار ہے, تو میرا خیال ہے کہ دیکھیے اس وقت پاکستان میں ایک ایسی فضا بن گئی ہے کہ جہاں پر چونکہ چار دیواری کا تقدس بہت زیادہ پامال ہوا ہے, ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں بن گئی ہیں. تو وہ لوگ جو کہ یعنی ہر شخص اپنی چادر اور چار دیواری کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے, تو وہ ایک خاص حدود و قیود میں ہی کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس دوران میں جتنی دفعہ دیکھی انہوں نے کچھ مارچز کی, اور وہ پھر گنڈاپور صاحب پر الزام لگا کہ وہ آخر میں غائب ہو گئے. اور اس دفعہ چونکہ وہ آگے اس لیے آئیں, مجھے لگتا یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کو شاید لگتا تھا کہ یہ لاسٹ منٹ پہ میرے پاس ان کی ایکسیس ہوتی نہیں ہے, اور یہ فیصلہ کر جاتے ہیں, اور پھر مجھے پتہ لگتا ہے تو ہی از ناٹ ہیپی. تو اس لیے انہوں نے, میرا خیال ہے کہ بشرا بی بی کو جو کہہ کے بیسیکلی بھیجا, تو وہ اس کی وجہ سے ان کا رول جو ہے وہ بڑا ایلیویٹ ہو گیا. جی ہاں, یعنی ڈائریکٹ ان کی سپرویژن کے ساتھ یا ان کے آرڈرز کے مطابق چل رہی ہیں. میں بالکل آپ کو سچ کہتی ہوں کہ کل یقیناً آرمی کے بہت سارے سینئرز جو ہیں, اگلے چند دنوں میں شاید آپ کو چند بڑے عجیب سی چیزیں نظر آئیں گی, مگر آرمی نہیں تھی توپوں کے رخ کھولنا چاہتی, مگر یہ جو پولیٹیکل ریونج ہے نا, وہ کنٹری کو کہیں اور لے کے جا رہا ہے. بائی دا وے, حامد میر صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے واشنگٹن پوسٹ میں, وہ چھپا بھی ہے. میں تو خود کہتی ہوں میری تو اپنی انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے, نہ معلوم اتنی خوبصورت انگریزی انہوں نے کیسے لکھ لی, جس میں جرنلسٹ بامس اینڈ سیکریفائزز کا ذکر کیا ہے.
تو آئی ڈونٹ نو واٹ ہی وانٹیڈ ٹو پورٹری اباؤٹ پاکستان. یس پاکستان میں پرابلمس تو بے انتہا ہیں, مگر میرا خیال ہے یہ جرنلسٹ ہی اس وقت بکے ہوئے ہیں. کبھی ایک حکومت کے ساتھ ہو جاتے ہیں, کبھی دوسری حکومت کے ساتھ ہو جاتے ہیں. جب باجوہ صاحب جیسے اور چیف جیسے لوگ ان کو بلا کے پرائیویٹلی ملتے ہیں تب تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے سے ملاقات ہوئی. اس وقت تو کوئی آؤٹ نہیں کرتا, بعد میں یہ کتابیں لکھنے بیٹھ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اور دوسرا یہ کہ حامد میر صاحب ہو گئے, حامد میر صاحب تو خیر کافی عرصے تھے واشنگٹن پوسٹ کے لیے لکھتے رہے, میں نے لیکن سر ان جہاں کے تک ریسنٹ 2 آرٹیکل پڑھے, آئی couldn't believe اتنا خوبصورت لکھتے ہیں انگریزی میں. اٹ واز اے سرپرائز. ویل ابھی حامد صاحب کو چونکہ میں پرسنلی ایسا اتنے قریب سے نہیں جانتا ہوں کہ میں ان کی کوالیفیکیشن پر کوئی تبصرہ کر سکوں. اللہ میری تو ہاں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا بٹ لیکن میں یہ ہی ہیز اردو بیک گراؤنڈ, اردو کے اخبارات میں بہت کمال کا لکھتے ہیں اردو میں. ہاں اردو میں لکھتے ہیں اور ایک صحافی ہیں, ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن جو سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ دیکھیے جس کرسی پر آپ بیٹھی ہیں, جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں, جس کرسی پر ہمارے جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں جن کا تعلق ماس میڈیا سے ہے, ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو ہم 2-3 چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا میں ایسی بات کروں گا جس سے کہ دیکھیے میں نے تو جواب خدا کو دینا ہے, یعنی نہ آپ کسی کے پیرول پر ہے نہ میں کسی کے پیرول پر ہوں, رائٹ. بالکل صحیح. ہم نے اپنی قبر میں اپنا جواب دینا ہے. بالکل صحیح سر. اور دنیا میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرنا. جی سر. اس سے بڑا گناہ ہو ہی نہیں سکتا. صحیح سر. تو لہذا اگر میں کوئی رائے دوں گا تو میں اس حساب سے دوں گا کہ میں اس کے لیے آنسریبل ہوں ٹو اللہ. اور جس طرح وہ ججوں کے بارے میں کہا جاتا تھا ایک زمانے میں, کچھ ججز کو میں بھی جانتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ وی آر آنسریبل ٹو نن بٹ اللہ. وی آر آنسریبل ٹو نن, we are only answerable to Allah. But now they are answerable to somebody else. They report to somebody else. Answerable ہے. ان کے تو باقاعدہ گوشمالی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ لفظ کیسے لکھا. بالکل صحیح. تو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جو بھی ہمارے دوست کوئی بھی رائے رکھتے ہوں, they are very they have every right to have an opinion just like you and me. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ان کی رائے سے ہمیں اختلاف بھی ہو سکتا ہے, اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم لوگوں کی رائے یا ان کی رائے اس بنیاد پر ہو کہ ہم نے ایک غلط بیانیہ بنانا ہے انٹینشنلی, وہ غلط ہے. ٹھیک سر. اور انفارچونیٹلی آئی ایگری ود یو کہ ہماری فیلڈ میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بہت زیادہ, یعنی ان میں بہت سارے, وہ ہمارے ساتھ ایک رپورٹر ہوتا تھا ایک زمانے میں, فرنٹیئر پوسٹ میں کام کرتا تھا, تو ہمارے پاس ایک نیا رپورٹر آیا تھا, پھر بعد میں پتہ نہیں وہ کہاں پہنچا, شاید وہ بھی کہیں پہ ایک پروگرام کرتا ہو. تو اس نے ایک خبر لکھی تھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا, تو اس نے کہا دا ڈرائیور واز سٹنگ ان دا فرنٹ سیٹ. ٹھیک ہے. تو اس کے جو ماشاءاللہ لیول کے لوگ بھی اس فیلڈ میں ہیں. بہت شکریہ. اس فیلڈ میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں انٹلیکٹ بہت ہائی لیول کا ہے. تو سیٹنگ دیٹ اسائڈ, ہماری بحیثیت انسان, بحیثیت صحافی, بحیثیت قلم قبیلے کے رسپانسبل ممبرز کے, اور بحیثیت ایک اچھے انسان کے, بحیثیت ایک رسپانسبل سٹیزن کے, جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اختلاف ہمیں ہر ایک سے ہو سکتا ہے, اور اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے. اسی سے کسی معاشرے میں بہت زیادہ نکھار آتا ہے. لیکن ہمیں غلط بیانیے کو ترویج نہیں دینی چاہیے کہ جہاں پر ہمیں پتہ ہو کہ یہ غلط ہو, یا اگر ہمیں معلوم ہو. یعنی ایک زمانے میں میر صاحب نے ایک شو کیا تھا جس میں انہوں نے پورا شو کیا تھا کہ ایک بندے نے کچھ ایجاد کیے جیسے وہ پانی سے گاڑی چلاتے ہیں. جی سر. اور اس میں جو ہے انہوں نے ڈاکٹر پرویز ہد بھائی کو بھی بلایا, تو پرویز ہد بھائی نے وہاں پر تھوڑا غصہ بھی کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی, پانی سے چلنے والی گاڑی تو دنیا میں ایجاد ہی نہیں ہوئی, تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں. نہیں سر, چل سکتی ہے اگر ایٹم کو توڑ کے انرجی پیدا, فیون ریئیکشن ہو سکتا ہے, تو پانی کی ساتھ توڑ کے بھی ہم گاڑی چلا سکتے ہیں. اس میں مجھے شک نہیں ہے, لائک ٹیکنالوجی کی پاسبلٹیز میں مجھے بالکل شک نہیں ہے. ہائیڈروجن فیول تو بن چکا ہے, لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ وہاں پر جو اس وقت ہوا تو اس کے اوپر گرچہ وہ غلط تھا, یعنی وہ جو پروگرام تھا اس کی بنیاد غلط تھی, اور آئی ہوپ کہ انہوں نے اس پر معذرت بھی کی ہو, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. گمراہی سے دور رکھیں. لیکن حامد میر کے میں بذات خود
بحیثیت کرتے ایک ہیں. جرنلسٹ میں بڑی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں, بیکاز وہ شخص اس کے ساتھ دیکھیے نو بڈی از پرفیکٹ, تو وہ اگر کہیں پر ایسی بات بھی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے بڑے بھی ہیں اور وہ چلے کہہ دیا ٹھیک ہے, بہت لیکن شکریہ سر, گمراہ نہیں کریں گے. میرا خیال ہے کہ وہ گمراہ نہیں کریں گے. بہت شکریہ سر. جناب جہانگیر صاحب سے بات ہوئی. جہانگیر صاحب آپ کی میں شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ میرے پاکستان کا حامی و ناصر رہے. باقی آپ آمین لوگوں نے آمین. چیک کیا ایک چیز کے اوپر, میں ایک بات آپ کو کہتی ہوں کہ میرے مذہب میں اگر کہیں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے تو مصلحت, اور وہ یہ مصلحت نہیں کہ میرے کاروبار کی مصلحت ہے, وہ مصلحت ہے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان نفاق ہو رہا ہو, پھوٹ پڑ رہی ہو, تو آپ جھوٹ مت بولیں, آپ ایک بات کو حذف کر لیں. وہ نفاق کو ختم کرنے کے لیے ہے. اب دس از ہاؤ مائی انٹرپریشن آف حدیث, یو مے تھنک ان یور ویز. تو اللہ کرے کہ ہم نفاق کو ختم کر کے اس ملک آمین. کو کامیابی کی سرحدوں پہ, کامیابی کی سمت لے کر کے چل سکیں. تھینک یو ویری مچ سر. آپ کا تھینک یو سو مچ. سر ٹورنٹو تشریف لائیں اس ویکینڈ کے اوپر 7 تاریخ کو, بڑی کمال کی شخص